گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں جی، پہلی کال چلائیے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا، شرعی فقیر کی کیا پہچان ہونی چاہیے، یہ میرا رہنمائی فرمائے۔ شرعی فقیر کی پہچان پوچھ رہے ہیں، تعریف انہوں نے نہیں پوچھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شرعی فقیر کی جو تعریف ہے وہ تو یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس نہ تو 52.5 تولہ چاندی ہو، نہ ہی 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم ہو، یعنی اس کے برابر رقم جو اس کی ضرورت کے علاوہ ہے وہ، نہ 7.5 تولہ سونا ہو اس کے پاس، نہ اس کے پاس بیچنے کا اتنا سامان ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچے، اور نہ ہی اس کے پاس گھر میں اس کی ضرورت کے علاوہ اتنا سامان ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے، تو ایسے شخص کو شریعت کی اصطلاح کے اندر شرعی فقیر یہ کہا جاتا ہے۔ اب رہا یہ کہ پہچاننا، تو پہچان دیکھیں 2 ہی طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں معلومات ہے ہمیں کہ اس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، کماتا ہے اور کھاتا ہے، تو یہ اس کا ایک معلومات ہونے کی وجہ سے اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا معلومات کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور تیسری صورت جو علماء نے بیان کی وہ ظن غالب کی بیان کی ہے، یعنی کوئی شخص کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ یہ شخص شرعی فقیر ہے یا نہیں کہ جس کو زکوٰۃ لگے گی، تو اب اگر اس کا ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ہے شرعی فقیر، اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی، یا وہ فقراء کے ساتھ آیا، یعنی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، وہاں پر وہ موجود تھا، اور اس کا دل جمع اس کے اوپر کہ یہ بھی شرعی فقیر ہے، اب اگر اس کو یہ زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو سوچنے کے بعد جب ظن غالب ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر بعد میں ظاہر ہو گیا کہ یہ شرعی فقیر نہیں بلکہ غنی تھا، تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ پہچان کے طریقے ہیں، باقی اس کے علاوہ تو کرنے کی اتنی ضرورت، یعنی پوچھ گچھ اس وقت دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظن غالب ہو گیا تو پوچھ گچھ کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر ظن غالب نہیں ہو رہا اور سامنے والا ضرورت مند بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے، تو پھر اس صورت میں اس سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اس انداز میں پوچھیں گے کہ جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر دل آزاری کا اندیشہ ہے تو پھر اس سے گریز کرنا ہوگا۔ اچھا، جو عام طور پہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دکانوں پر کچھ رقم رکھتے ہیں، اور جو عام طور پر مانگنے والے پیشہ ور آتے رہتے ہیں وہ ان کو دیتے رہتے ہیں، اور وہ اس کو شمار زکوٰۃ میں کر لیتے ہیں،
پتہ بھی ہے کہ ایک یہ پیشہ ور شخص ہے اور روزانہ آتا ہے یا ہر 2 دن بعد آتا ہے یا اس طرح کے آتے ہی رہتے ہیں، تو اس میں کیا ان کا یہ بس دے دینا اپنے سے نکال دینا یہ کافی ہوگا یا یہاں پر بھی ان کو تھوڑا سوچ بچار کرنی پڑے گی؟ یہاں ایک تو یہ بات کہ جس کو دے رہے ہیں اس کا شرعی فقیر ہونا یہ ضروری ہے، اور پیشہ ور میں ایک بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو مالدار ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک ان کے پاس مال موجود ہوتا ہے، تو جس بنیاد پر ان کو زکوٰۃ ہرگز نہیں لگے گی۔ اور پھر بہت سے ان میں وہ ہوتے ہیں کہ جو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کفار بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہنود بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ لگے گی ہی نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر ایک دوسری شرط یہ بھی ہے کہ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو، یا فقیر کو دے دیا اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی لیکن فقیر کے پاس وہ رقم موجود ہے، اب اگر زکوٰۃ کی نیت کر لی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن نیت کا ہونا یہ شرط ہے۔ اگر اس نے خرچ کر ڈالی تو اس صورت میں اب زکوٰۃ کی نیت آپ کی کام نہیں دے گی۔ تو جو افراد اس طریقے سے نکالتے ہیں تو یہ دونوں باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ تو بہت ہی زیادہ یعنی بے پرواہی والی ایک صورت بنتی ہے عام طور پر کہ سکے رکھ لیتے ہیں، اس طرح کی رقم رکھ لیتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی یعنی آپ جو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اس میں دیکھنا ہوگا کہ جن کو آپ دے رہے ہیں ان کو دینا درست بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ عام طور پر ضرورت مند نہیں ہوتے، یہ صرف اپنے ایک پیشے کی وجہ سے مال بڑھانے کی وجہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو سوال کرنے کا جس کو حق نہیں ہے اور وہ سوال کر رہا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ دن گزار سکتا ہے تو اس کو تو مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب اگر اس نے مانگا تو اس صورت میں دینے والے نے اس کو دیا تو یہ دینا بھی گناہ ہوگا، تو ایسوں کو ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ ہاں ظن غالب آپ کا جم رہا ہے کہ یہ مستحق ہے تو پھر اس کو دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر دارالافتاء اہل سنت سلسلہ دیکھتے ہوئے اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دیں یا پھر ٹی وی دیکھتے رہیں، تو کیا کریں؟ اس میں دیکھیں اگر تو مسائل ایسے ہیں کہ جو آپ کی ضرورت کے ہیں اور بعد میں آپ کو ملیں گے نہیں تو پھر آپ اسی کو سنیں اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دیتے رہیں۔ اور اگر مسائل ایسے نہیں ہیں، ویسے تو عام طور پہ اس کی پہچان مشکل ہے، لیکن یہ کہ آپ اذان کا جواب بھی دیتے رہیں اور توجہ اپنی اس طرف رکھیں، توجہ مسائل کی طرف ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اذان ہو رہی ہے اور آپ کی توجہ مسائل سے بٹ رہی ہے تو پھر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بند کر دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں ایک تو آپ صحیح طریقے سے سن بھی نہیں پائیں گے، اور نہیں طریقے سے سن پائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہاں کرنا اور نہ کہاں سمجھ آ جائے، جس کی چیز کو جائز کہا گیا اس کو ناجائز سمجھ لیں، ناجائز کہا گیا اس کو جائز سمجھ لیں، تو اس لیے ایسے موقع پر پھر بند کر دینا ہی بہتر ہے، اور پھر اذان کا جواب دینے کے بعد اس کو سماعت کریں۔ اور اگر آپ کی توجہ نہیں بٹ رہی، اذان کا جواب بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ سنتے بھی جا رہے ہیں، اللہ اکبر بول دیا اور جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ساتھ بول دیا، توجہ نہیں بٹ رہی تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن توجہ بہرحال بٹے گی تو اس لیے دونوں میں سے کوئی ایک کام اختیار کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ تفسیر روح البیان کے اندر یہ بیان کیا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ان سے میرا نکاح کروا دیں، تو مہر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک جو ہے وہ رکھا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے ان کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کروا دیا۔ تو یوں نکاح کروانے کی جو نسبت کی ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف کی، اور قرآن و حدیث میں نسبتیں موجود ہیں، زوجنا کہا کہ ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا۔ اسی طرح اور دیگر جو احادیث طیبہ ہیں اس میں بھی یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں سے نکاح کروائے گا جنت میں داخل ہونے والوں کا، تو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نکاح کروانے کی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے نکاح کرانے کی نسبت تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح کروایا۔ ٹھیک ہے جی، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو کیا اس کا تعویذ اتارنا ہوگا؟ تعویذ اس نے پہنا ہوا ہے تو وہ مرنے کے بعد یا ساتھ ہی جائے گا؟ تعویذ عام طور پہ ہمارے یہاں اتار ہی لیا جاتا ہے، اتار ہی لینا چاہیے، کیونکہ جو بھی تبرک والی چیزیں ہیں ان میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیزیں
جو قبر کی سیدھی جانب ہے جہاں مردے کا منہ ہونا چاہیے اس جانب کھڑکی بنا کے تاک بنا کر سوراخ بنا کے اس کے اندر رکھ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ تعویذ بھی وہاں رکھ دیں اگر تعویذ واقعی ایسا برکت والا ہے اور عام طور پہ ظاہر ہے کہ برکت والے ہی تعویذ ہوتے ہیں تو وہاں رکھنے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے گا. والا مدنی قافلے میں سفر کی خاص حاصل ہوتی رہتی, تو جیسے اسلامی بھائیوں سے عوام پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی نماز کے فرائض بتا دیں ہمیں, یا وضو کے فرائض بتا دیں, یا کوئی غسل کا طریقہ سمجھا دیں, تو کیا ہم یہ بھی نہیں سمجھا سکتے؟ جی, یعنی مسائل تو علماء کو بیان کرنے ہوتے ہیں, تو کیا عوام یہ بھی نہیں بتا سکتی؟ دیکھیں اتنے جو واضح طور پہ مسائل ہیں کہ جن کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, کوئی ان میں دقت نہیں ہے. جیسے یہی نماز کا طریقہ سکھانا کہ کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے, یا غسل کرنے کا طریقہ بتانا, تو ان کے بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ چیزیں بتائی جا سکتی ہیں, طریقہ سکھایا بھی جا سکتا ہے, وضو کا طریقہ سکھایا جا سکتا ہے, تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن اب اس کے اندر چونکہ چنانچے نکالیں یا ان کی طرف سے پیچیدہ مسئلے پوچھے جا رہے ہیں اس سے متعلق, تو اس کا جواب دیں, اس سے گریز کرنا چاہیے. تو جو طریقہ کار ہے وہ بتانے کے اندر حرج نہیں ہے, یہ بتا سکتے ہیں. اب جیسے نماز کے احکام کے اندر سنتیں لکھی ہوئی ہیں, تو اب وہ 92 سنتیں بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنی بھی سنتیں اس کے اندر لکھی ہیں وہ بیان کرنے میں مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن اب اپنی مرضی سے اس کے اندر آپ یہ تقسیم کرنے لگیں کہ یہ سنت موقدہ ہے, یہ سنت غیر موقدہ ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو ایسی باتیں بالکل واضح ہیں ان کو اگر بیان کرتے ہیں تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھ کر بیان کریں تو زیادہ بہتر بالکل ہے. اور مدنی قافلوں میں ہوتا بھی ایسا ہے کہ نماز کے احکام جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے اس کے ذریعے ہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں. اور جو اسلام بھائی ہر ماہ مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہتے ہیں ان کو تو یہ چیزیں زبانی یاد ہو چکی ہوتی ہیں, تو اگر ان کو یقین ہے اور پختہ ہیں تو جو لکھا ہوا ہے اس کو اگر بیان کر دیں گے تو انشاءاللہ ان پہ کوئی حکم نہیں لگے گا. مزید وضاحتیں چاہیں تو پھر علماء کرام سے رابطہ کیا جائے. ایک اور کال چلائیے. میں محمد مختار بات کر رہا ہوں. میرا یہ ذرا سا یہ سوال ہے کہ یہ تہجد کا طریقہ کار کیا ہے, یہ کتنے نفل ہوتے ہیں, کس طرح پڑھنے جاتے ہیں, اور کیا کیا یہ رکعت میں کیا چیز پڑھنی چاہتی ہے؟ تہجد کا طریقہ کار پوچھ رہے ہیں. جی, تہجد کے لیے بنیادی اعتبار سے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد, عشاء کی نماز کسی نے پڑھ لی, فرض ادا کر لیے, تو اس کے بعد کم از کم اس کے لیے سونا ضروری ہے. یعنی کچھ نہ کچھ مقدار اس کے لیے سونا ضروری ہے کہ سو گیا ہو. اب سو کے اٹھے گا تو اس کے بعد تہجد ادا کرے گا. طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس بات کو بیان کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو تہجد کیا ہے, کہ بغیر سوئے پڑھ لے, نہیں بلکہ سوئے پھر اس کے بعد تہجد کو ادا کیا جائے گا. تو تہجد کے لیے یہ سونا ضروری ہے, سو کر اٹھیں گے اس کے بعد تہجد ادا کریں گے. اب سونے کے لیے لمبی نیند لینا یہ ضروری نہیں ہے. اگر ایک جھونکا بھی کسی نے لے لیا کہ نیند جس کو کہا جا سکے, تو اس صورت میں تہجد کی نماز وہ ادا کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ تہجد کے نوافل مقرر نہیں کہ کتنے پڑھنے ہیں, یعنی کہ آپ اتنے ہی ادا کریں یہ ضروری ہو ایسا نہیں ہے, بلکہ 2 سے لے کر آپ جتنے چاہیں ادا کریں. آپ کو اس بات کی اجازت ہے, 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, 8 بھی پڑھ سکتے ہیں, 6 بھی پڑھ سکتے ہیں, 10 12 جتنے چاہیں آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. البتہ یہ کہ لمبا قیام کرنا یہ اکثر علماء کے نزدیک اچھا ہے, بہتر ہے کہ قیام جو ہے وہ بندہ طویل کرے, یعنی بھلے رکعتیں کم ہوں لیکن سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ لمبی قرات بندہ یہ کرے, یہ اچھا ہے. اور بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کیے جائیں, لیکن اکثر علماء اس پر ہیں کہ قیام کو طویل کیا جائے. تو تہجد کے رکعت جو ہے وہ ان کی کوئی تعداد ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہی ضروری ہوں, جتنے چاہے رکعت آپ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا قبرستان میں مسجد بنانا جائز ہے؟ دیکھیں, قبرستان اگر تو وقفی ہے, یعنی وقف کیا ہوا ہے اور وہ قبروں ہی کے لیے وقف کیا ہوا ہے, تو اس صورت میں تو اس کے اندر مسجد نہیں بنا سکتے, کہ جو جگہ جس مقصد کے لیے وقف کی گئی ہے اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. ہاں اگر کہیں ایسا ہے کہ قبرستان وقفی دونوں چیزیں کے لیے کیا گیا ہے کہ اتنے حصے کے اندر مسجد بنا دی جائے اور بقیہ حصوں کے اندر جو ہے وہ قبریں بنائی جائیں, تو اتنے حصے کے اندر جو ہے وہ مسجد بنانے کی شرعاً اجازت ہوگی. یا ویسے ہی کہہ دیا کہ یہاں پر جو ہے وہ قبریں بھی بنائی جائیں, قبرستان بھی بنایا جائے اور اس میں مسجد بھی بنایا جائے, تو پھر دونوں کے لیے اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا کہ کچھ حصے پہ مسجد بنائی جائے گی اور کچھ حصے پر جو ہے وہ دفنایا جائے گا. ٹھیک ہے. کیا مخصوص ایام میں اسلامی بہن جو ہے مدنی قاعدہ پڑھ سکتی ہیں؟
مدنی قاعدے کے اندر جو قرآنی آیات ہیں ان کو تو مطلق یوں نہیں پڑھ سکتی کہ اس میں شرائط ہیں، یعنی کیا پڑھ سکتی ہے. تو مدنی قاعدے کے اندر اگر آیات وہ آتی ہیں کہ جس میں حمد و ثنا والا معنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، ثنا کا معنی ہے، دعا کا معنی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کو دعا کی، ثنا کی، حمد کی نیت سے یہ پڑھ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی نیت سے پڑھ سکتی ہے، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی. اور اگر کسی مقام پر جو آیتیں ہیں وہ حمد و ثنا والی نہیں ہے، جس میں تعریف کا معنی ہو، تو پھر ایسی آیتوں کو نہیں پڑھ سکتی. اور باقی اس کے علاوہ قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کی اسے اجازت نہیں. ہاں، قرآن کی آیتوں کے علاوہ اور الفاظ ہیں، جیسے الف با تا سا جو پڑھ رہے ہیں، یا الف با الف زبر با کھینچ کے جو پڑھنا ہوتا ہے حروف مدہ، یہ پڑھ رہی ہیں، یا اور کوئی الفاظ ہیں جو قرآنی آیتیں نہیں ہیں، تو ان کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا. زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ اور کس طرح ادا کرنی؟ زکوٰۃ کا پوچھ رہے ہیں کہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح ادا کرنی چاہیے. جی، زکوٰۃ کا نصاب تو ابھی بیان ہوا، وہ یہ ہے کہ بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی اس کے پاس رقم اس کی ضرورت کے علاوہ موجود ہے، یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا بیچنے کا اس کے پاس سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. یا ان میں سے دو چیزیں ملا کے اتنی بن جاتی ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جائیں، تو پھر اس صورت میں یہ زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے. اس پر جب سال گزر جائے، بندہ بالغ ہے، سال گزر جائے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی لازم ہوا کرتی ہے. اور نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا 2.5% آپ کو نکالنا ہوگا. اور شریعت مطہرہ نے جو اس کے مصارف بیان کیے ہیں کہ کون کون اس کا مصرف ہے، جس میں بنیادی اعتبار سے ہمارے یہاں پر شرعی فقیر جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس تک اس رقم کو پہنچا کر اسے مالک کر دینا، یہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. مزید اگر تفصیلات جاننا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی 2 کتابیں، فیضان زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے احکام. یہ جو زکوٰۃ کے احکام ہے یہ دارالفتہ اہل سنت کے جو تحریری فتاویٰ ہیں ان کا مجموعہ ہے، اور فیضان زکوٰۃ کے اندر دیگر جو مسائل ہیں وہ بھی درج کیے گئے ہیں. تو ان کتابوں کو بھی پڑھیے، کیونکہ ابھی زکوٰۃ عموماً جو لوگ رمضان میں، رجب میں، شعبان میں نکالتے ہیں، تو اس سے پہلے اگر یہ مسائل پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے، اتاری صاحب یہ بتائیے کہ کون سی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے اور کون سی حالت میں طلاق نہیں ہوتی؟ خوشاب سے پوچھ رہے ہیں. جی دیکھیں، عورت کے لیے تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ عورت کس حالت کے اندر ہے کہ اس کو طلاق نہ ہو، چاہے وہ مخصوص ایام میں ہو، چاہے وہ پریگننٹ ہو یا نہ ہو. بہر صورت عورت کا اس میں کوئی وہ حالت کا اعتبار نہیں ہے، اور مرد کا اعتبار ہے کہ اس نے کس حالت کے اندر طلاق دی ہے. اگر تو اس کا غصہ اس حال کو پہنچ چکا کہ جس کو جنون کہا جاتا ہے، پاگل ہو گیا کہ اس کو ہوش ہی نہ رہا، تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں جا کے طلاق نہیں ہوتی. باقی اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں اس میں طلاق ہو جاتی ہے. یعنی اگر کسی نے خود سے نشہ کیا ہے، نشہ کرنے کے بعد بھی اگر اس کے ہوش گم ہو گئے تو بھی اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. تو اور اگر مرد نے غصے کی حالت میں طلاق دی، اور عام طور پہ غصے ہی کی حالت کے اندر طلاق دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ خوشی خوشی طلاق دے رہا ہو. لوگ کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں طلاق دی ہے، تو طلاق دی ہی غصے کی حالت میں دی جاتی ہے، خوشی کی حالت میں نہیں دی جاتی. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے. تو بہت نادر یہ صورت ہوتی ہے بندے کی کہ اس کو ایسا غصہ آیا کہ اس کی عقل زائل ہو گئی، اس کے ہوش گم ہو گئے، اس حال میں اس نے طلاق دی ہو، تو وہاں جا کے طلاق نہ ہونے کی صورتیں بنتی ہیں. لیکن یہ فیصلہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی کہ وہ اپنے طور پر اس بات کا فیصلہ کر لے کہ میری کیفیت یوں تھی اور یوں تھی. اس کے لیے لازمی طور پر آپ کو کسی مستند مفتی کے پاس یہ حاضر ہونا پڑے گا. اگر قریب میں کوئی دارالفتہ موجود ہے، معتمد سنی مفتی صاحب موجود ہیں، تو ان سے جا کے اس مسئلے کو حل کروائیں. اپنے طور پر کبھی بھی طلاق کے بالخصوص مسائل جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. نارملی آپ سمجھتے ہیں کہ غصہ شدید تو ہو جاتا ہے لیکن وہ پاگل پن نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس کو یہی کہتے ہیں کہ میں پاگل ہو گیا تھا اس وقت. تو اس پاگل پن، لفظی پاگل پن کا اعتبار کوئی لحاظ نہیں، حقیقی پاگل جس کو کہتے ہیں ہوگا. اور اس کا بھی فیصلہ آپ مفتی صاحب سے ہی کروائیں گے. وہ آپ سے سوالات کریں گے، وضاحت لیں گے، تو پھر انشاءاللہ جو بھی شرعی مسئلہ ہوگا وہ بیان کر دیا جائے گا. جی ایک اور کال چلائیے. سوال یہ ہے کہ کیا فرض نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اور قضا نمازوں میں آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟
جی حضور. فرض نماز جو شرعی معذور ہے، جس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ سکیں، وہ کھڑے ہونے پر قدرت ہی نہیں رکھتا کہ وہ کھڑا ہو سکے، یا وہ سجدے پہ قدرت نہیں رکھتا کہ جس کی وجہ سے قیام بھی اس سے ساقط ہو جائے، قیام کا فرض بھی اس پر لازم نہ رہے، تو پھر اس صورت میں تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. لیکن جو کھڑے ہونے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ کھڑا ہو جائے، چاہے سہارا لے کر، چاہے ٹیک لگا کر، کسی بھی طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس پر لازم ہوگا کہ کھڑا ہو. حتیٰ کہ اگر وہ اس بات پر قادر ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اتنی مقدار میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جتنی اس کی قوت ہے وہ کھڑا رہے، اس کے بعد بیٹھ جائے. ٹھیک. لیکن جو کھڑے ہونے پہ قدرت رکھتا ہے وہ بیٹھ کے اگر فرض ادا کرے گا تو اس کے فرض ادا نہیں ہوں گے. فرض جو ادا ہوں گے وہ بیٹھ کے جو ادا ہوں گے وہ اسی کے ادا ہوں گے کہ جو کھڑے ہونے پہ قدرت نہیں رکھتا یا اس کو سجدہ کرنے پہ قدرت نہیں ہے، تو اب اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، تو وہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. اور قضا نمازوں میں آیت الکرسی جو ہے، یہ آیت الکرسی اصل میں قرآن پاک کی آیت ہے، تو یہ جز ہی قرآن پاک کا ایک حصہ ہے. لہذا اگر کسی نے سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور آیت ملانے کی بجائے آیت الکرسی ملا کر پڑھی ہے تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، آیت الکرسی ایک لمبی آیت ہے، تو اس کو ٹکڑوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ 2 رکعتوں میں پڑھنا بالکل، اگر وہ اتنی مقدار میں پڑھ لیتا ہے کہ 3 چھوٹی آیتوں کی مقدار وہ ہو جائے، علامہ شامی کی تحقیق کے مطابق جو 30 حروف ہیں اتنے بن جاتے ہیں تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پوچھ رہے ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور سسرال والے بہت تنگ کر رہے ہیں، تو کیا میں اپنی عدت اپنی ماں کے گھر جا کر گزار سکتی ہوں؟ اب دیکھیں، بہت تنگ کرنا بعض اوقات صرف لفظی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو کوئی تان و تشنیع کر دی یا بولنا شروع کر دیا، اس کو اس طرح کے الفاظ بولے ہیں، یہ ایک تنگ کرنا ہوتا ہے. تو اتنے تنگ کرنے پر تو اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ گھر سے جائے. ہاں، اس کی عزت کو، اس کی جان کو خطرہ آ گیا ہے یا اس کو کھانا پینا نہیں دیتے، تو عزت اور جان کے خطرے کی صورت میں تو وہ قریب جو گھر ہے وہاں عدت گزارنے کی کوشش کرے، ورنہ اپنی ماں کے گھر بھی عدت گزار سکتی ہے. اور اگر کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دوسرا کوئی باہر سے لا کے کھانا بھی نہیں دیتا اس کو، اور اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ جو یہ کھا پی سکے، تو پھر اس صورت میں اجازتیں ہوتی ہیں کہ وہ جا سکتی ہے. اور اگر خود کما کے لا سکتی ہے کہ خود باہر سے جا کے اتنا لیا، یا گھر کے اندر ہی کھانا وہ بنا سکتی ہے، یا کوئی باہر سے لا کے اس کو اس کے گھر میں سے لا کے دے سکتا ہے، تو پھر اس کو وہیں پر عدت گزارنا ہوگی. تو بہرحال مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کسی کے بولنے پر، تنگ کرنے پر جو ہے وہ گھر سے باہر جایا جائے. عدت اپنے شوہر ہی کے گھر کے اندر گزارنی ہے. ہاں، عزت کو لالے پڑے ہوئے ہیں، جان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہاں پر صورتیں بنتی ہیں کہ وہ دوسرے کے گھر میں، یعنی اپنے والدین کے گھر میں جا کے عدت گزار سکتی ہے. اچھا، یہ دونوں عدتیں ہیں، طلاق کی بھی اور موت کی بھی، دونوں ہی جو ہیں وہ شوہر کے گھر ہی گزاریں گے. بالکل. اب یہ موت کی عدت میں تو چلے اس کا انتقال ہو گیا، طلاق میں لوگ کلام کرتے ہیں کہ ایک تو جھگڑا ہوا، غصہ آیا، آپس میں تعلقات ختم ہو گئے، اب طلاق بھی دے دی اور اب کہہ رہے ہیں کہ اسی کے گھر میں عدت گزارے. حکم شریعت ہے، اس پر عمل تو کرنا ہے، لیکن حکمت کی طرف مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے جو طلاق کو مشروع کیا ہے وہ اس لیے مشروع نہیں کیا کہ ہم نفرتیں اس سے بڑھائیں. ٹھیک ہے. طلاق انتہائی آخری اسٹیپ ہے، بالکل اینڈ پہ جا کے یہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس کا بھی طریقہ کار شریعت مطہرہ نے رکھا ہے کہ کس طریقے سے طلاق دینی ہے. اور طلاق دینے کے بعد بھی اب بس معاملہ ختم ہو گیا تو آپس میں ناچاکی، نا اتفاقی، یہ یعنی ایک دوسرے کی غیبتیں، تہمتیں، یہ چیزیں کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو اسلام ہر صورت میں حسن معاشرت کا حکم دیتا ہے، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اب جب اس نے طلاق دی ہے تو طلاق دینے کے بعد بھی شریعت مطہرہ نے شوہر کے اوپر کچھ حقوق عورت کے باقی رکھے ہیں کہ عدت کے حوالے سے اس کے اوپر احکام ہوتے ہیں کہ جب اس نے طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں وہ عدت کے دوران عورت کو رہنے کی جگہ فراہم کرے گا، اور کھانا پینا بھی اسی کے ذمہ ہے کہ اس نے فراہم کرنا ہے. یعنی جو خرچے کے احکام ہیں مرد کے اوپر اس صورت میں بھی رکھے گئے ہیں. تو ہمارے یہاں ہماری شریعت مطہرہ جو ہے وہ بنانے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے. لیکن چونکہ انسانی فطرت کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں رہتا، تو یہاں پر ایک اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کا خیال کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے آپس میں جدا ہونے کا حکم دیا گیا کہ یہاں جا کے اب بندہ جدا ہو سکتا ہے.
لیکن اصل ہماری شریعت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ آپس میں بنا کر رہیں، حتیٰ کہ اگر مرد نے طلاق رجعی دی ہے تو چونکہ اس صورت میں اس کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، تو یہاں بہتر قرار دیا گیا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے جس نے اس کو ایک طلاق دے دی ہے، طلاق رجعی اس کو دے دی ہے، تو بند سنور کے رہے تاکہ شوہر کو اس کی طرف رغبت ہو اور وہ اس سے رجوع کر سکے۔ تو شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ مرد و عورت جو ہے وہ آپس میں بنا کر ہی رہیں، اس لیے طلاق کو ایک تو انتہائی آخر میں رکھا، پھر اس کے بعد بھی عورت چونکہ کمزور ہوتی ہے تو مرد کے اوپر حسن معاشرت کے طور پر طلاق کی جو عدت ہوتی ہے اس کا خرچہ مرد کے اوپر رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن وہی بات ہے جی کہ جہاں اس کی عزت کو، اس کی جان کو خطرہ آ رہا ہے تو وہاں پہ شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، طلاق کے حوالے سے اگر مزید معلومات جاننا چاہیں، ہمارے سلسلے بھی ہوتے ہیں، ورنہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب طلاق کے آسان مسائل یہ بھی الحمدللہ دستیاب ہے، آپ اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے ایک پرچہ جاری کیا گیا ہے جو طلاق کے مدنی پھولوں پر مشتمل ہے، جو کہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہوتا ہے، آپ اس کو بھی حاصل کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ محمد عامر اطاری بات کرو ضلع مردان سے۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، جو بندہ اللہ کی رحمت سے یعنی بخشا جاتا ہے یعنی قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوتا، تو کیا قیامت والے دن بھی اس سے جو ہے نا یوم آخرت کے حساب سے پوچھ گچھ ہوگی یا اس کو عذاب کا سلسلہ پھر ہوگا بعد میں کہ نہیں؟ جی حضور۔ دیکھیں یہ ہے غیب کے معاملات اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بارے میں جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ البتہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں اس کو سزا نہ دی تو اس کی رحمت سے امید یہی ہے کہ اس کو آخرت میں بھی سزا نہیں دے گا۔ البتہ آخرت کا معاملہ جو ہے وہ بہت سخت ہے، اگرچہ کہ قبر بھی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور اس کے مقامات بھی بہت سخت ہیں۔ آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے احوال یہ ہوں گے، بعض تو اتنے سخت ہوں گے کہ بڑے بڑے نیکوکار بھی اس میں دہل جائیں گے۔ یعنی قرآن پاک کے اندر کفار کے معاملات تو بیان کیے گئے کہ کبھی تو ان کی زبانیں بند ہیں، کبھی جو ہے وہ ان کے اعضاء گفتگو کر رہے ہیں، کبھی وہ جھگڑیں گے آپس میں، حجتیں پیش کریں گے، تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ احوال مختلف ہوں گے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ مومنوں کو ان کی جو مقامات ہوں گے وہ جنت میں نظر آ رہے ہوں گے کہ کون کس مقام پہ جانے کا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل دہل رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فضائے اکبر سے محفوظ رکھے، یعنی اس قیامت کی جو بڑی گھبراہٹ ہے اس سے محفوظ رکھے، وہ محفوظ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن بہرحال وہ بڑے خوف کا دن ہوگا۔ تو اگرچہ عذاب نہ ہو لیکن خوف بہت سو پر یہ طاری ہوگا، تو اس لیے بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے، وحشت سے محفوظ رکھے، اسی طرح قیامت کے عذاب و وحشت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ قبر کے اندر اگر جو ہے وہ عذاب نہ ہوا تو کیا آخرت میں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آخرت کا معاملہ جدا ہے۔ امید یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبر کے اندر عذاب نہیں دیا تو پھر آخرت میں بھی عذاب نہ دے گا۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ میں امام اگر 4 تکبیروں کے بجائے 3 پہ سلام پھیر دے تو اب کیا کرنا ہوگا؟ دوبارہ پڑھنا ہوگی، کیونکہ اصل میں کیونکہ اصل میں یہ نماز جنازہ جو ہے اس کے 2 رکن ہیں، قیام اور 4 تکبیریں کہنا، تو جب جو ہے وہ رکن ہی ادا نہیں ہوا تو پھر نماز جنازہ نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نماز پڑھتے ہوئے میری بیٹی آگے آ جاتی ہے اور اوپر بھی چڑھ جاتی ہے، سجدے میں اس کو ہاتھ سے ہٹا دیتی ہوں، کیا نماز میں کوئی فرق آئے گا اور یہ طریقہ صحیح ہے یا کسی اور طریقے سے ہٹانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہاتھ سے ہی ہٹائیں گے، ٹھیک ہے، تو عمل کثیر اس کے اندر نہ کریں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کو ہٹائیں کہ ایک تو اس کو تکلیف نہ ہو، دوسرا یہ کہ آپ کو عمل کثیر اس کے اندر نہ کرنا پڑے۔ لیکن اگر نماز کی اصلاح کے لیے، نماز کو درست کرنے کے لیے اس کو ہٹا بھی رہی ہے تو ہٹا سکتی ہے اس کے اندر، کیونکہ نماز کی اصلاح کے لیے تو عمل کثیر بنتا ہی نہیں ہے۔ عمل کثیر کی تعریف ہی یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والا دیکھے، جس کو پتہ نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو گمان یہ گزرے کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے، جبکہ وہ کام جو ہے وہ نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو۔ اگر نماز کی اصلاح کے لیے، نماز کی درستی کے لیے ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ نماز بہر صورت ہو جائے گی، تو ہٹا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ جیسے اب سجدے میں جا رہی ہے اور اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دے
یہ ایک ہاتھ سے یوں کر دیں. اچھا ہٹانا ہی ہے جی. بس، اٹھا کر سائڈ پہ رکھنے میں نہیں، عملے والا کثیر. کریں. جی ہو سکتا ہے اس میں عملے کثیر کچھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو 14 سجدے ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک سجدہ پڑھ لیا اس کو اسی وقت ادا کرے یا بعد میں بھی کر سکتا ہے؟ جی سجدہ ادا کرنے کا جو طریقہ کار یہ مسنون طریقہ کار یہ ہے کہ تکبیر کہے اور تکبیر کہہ کے پھر وہ سجدے کے اندر جائے. اس میں چاہے تو یہی رکوع سجدے کی تسبیح پڑھے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور دیگر جو ہے وہ دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ وہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. کھڑا ہو جائے اس کا سجدہ ادا ہو گیا. یہ فقط اتنا آسان طریقہ کار ہے. اور سجدہ تلاوت جس وقت کیا ہے تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ اسی وقت اگر کوئی عذر نہیں ہے تو بندہ سجدہ کر لے. مثلاً باوضو ہے، دیکھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، باوضو ہی تھا، یا باوضو زبانی تلاوت کر رہا تھا اور زبان پر اس نے جو ہے وہ سجدہ تلاوت بھی اس نے ادا کر لی، تو پھر اس صورت میں بہتر اس کے لیے ہے کہ اسی وقت سجدہ تلاوت ادا کر لے، جبکہ کوئی اور وہاں پر مکروہ وقت وغیرہ نہیں ہے تو. اور اگر وہ بعد میں ادا کرتا ہے مثلاً اسی حالت کے اندر کہ وہ باوضو ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر اس وقت عذر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، مثال کے طور پہ کوئی زبانی قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور بے وضو ہے، تو چونکہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط ہے، تو اس صورت میں اگر بعد میں کرتا ہے تو اس کے لیے حرج نہیں ہے. اچھا پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور آیت سجدہ آئی اور اس وجہ سے چھوڑ دی کہ سجدہ کرنا پڑے گا اور آگے چلا جائے تو کیا کہیں گے؟ اس میں دینی اور دنیاوی دونوں نقصانات ہیں. دینی نقصان تو یہ ہے کہ یہ ہے ہی مکروہ، ناپسندیدہ کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت نازل فرمائی تھی اس آیت کو پڑھنے کی جگہ جو ہے وہ آگے جا رہا ہے صرف اور صرف اپنی سستی کی وجہ سے کہ ایک سجدہ کرنا ہے کہ جس کو کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. پھر دوسرا علماء نے دنیاوی نقصان یہ بیان کیا ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے اس کے رزق کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب پیسے دے کر ڈرائیونگ لائسنس بنوایا جا سکتا ہے، ایجنٹ کو پیسے دے دیں اور وہ بنوا دے گا، بن جاتے ہیں؟ یہ تو غیر قانونی کام ہوگا، ظاہر سی بات ہے. ڈرائیونگ لائسنس کے لیے تو اس کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. جی جی. تو ٹیسٹ دیے بغیر تو کسی صورت بھی جو ہے وہ نہیں بنے گا. اس کا پورا طریقہ فالو کرنا پڑے گا جو بھی انہوں نے مقرر کیا. دیکھیں ایک تو ایجنٹ وہ ہوتے ہیں کہ جس میں یہ چیز ضروری نہیں ہوتی، جیسے پاسپورٹ ہم بنوا رہے ہیں، شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں، تو اس میں ایجنٹ کے ذریعے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. اب وہ کیا آگے معاملات کرتا ہے یہ ایک الگ میٹر ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ براہ راست ہی بندہ بنوائے، ایجنٹوں سے بنوانے میں گریز کرے. لیکن اب یہ جو صورتحال آپ ڈرائیونگ والی بتا رہے ہیں تو یہ تو بالکل میرے خیال میں غیر قانونی ہی صورت بنے گی، کیونکہ ڈرائیونگ لائسنس تو اس آنکھوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر گاڑی چلوائی جاتی ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہی وہ ملتا ہے. تو اس طرح لینا تو درست نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا کوئی سمجھتا ہے یار مجھے آتی ہے گاڑی چلانا اور واقعتاً لوگوں کو آ رہی ہوتی ہے، صرف وہ وہاں کے چکر اور لائنوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی یہ کرے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تب بھی مجھے مل جائے گی، یعنی یوں سمجھے کہ وہ بھی مجھے پاس کر ہی دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ پاس نہ کریں، سالوں سے گاڑی چلا رہا ہوں تو لائسنس لے ہی لیتے ہیں، ایسے کیا ہے؟ غیر قانونی بنے گا نا کام تو یہ بالکل غیر. دیکھیں دیگر مقامات ایجنٹ کے وہ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ پاسپورٹ بنوائیں گے، شناختی کارڈ بنوائیں گے یا کوئی اور چیز اس طرح کی بنواتے ہیں تو اس میں آپ کو جانا تو پڑتا ہے، تصویر بنتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر بنے گی نہیں. لیکن یہاں جو صورتحال ہے وہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح جو ہے وہ دیں گے تو یہ قانون کے مطابق ہو. غیر قانونی کام بنے گا اور غیر قانونی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائے گا. یہ تھا حضرت کہ ہماری گاڑی میں سے کوئی لیڈیز جانا چاہتی ہیں حج کے اوپر، 50 سال سے اوپر کی عمر ہے ان کی، تو وہ جا سکتی ہیں کیا؟ ان کو محرم نہیں ہے؟ دیکھیں حج کے لیے، عمرے کے لیے عام طور پہ سمجھتے ہیں لوگ کہ صرف اسی سفر کے لیے محرم کی شرط ہے. عورت کے لیے مطلقاً شرعی سفر کے لیے محرم کی شرط ہے کہ وہ اتنے فاصلے پر جا رہی ہے کہ جو 3 دن کی مسافت یا 1 دن کی مسافت پر، یعنی 92 کلومیٹر یا جو ہے وہ 30 کلومیٹر تقریباً، اس سے کچھ اوپر، اتنی مقدار پر وہ جا رہی ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے ان شہر سے باہر شرعی محرم کا ہونا یہ ضروری ہے کہ اس کا محرم موجود ہو، اس کے بغیر وہ نہیں جا سکتی. تو اسی طرح حج اور عمرہ جب اتنی مسافت پر ہے تو پھر اس کے لیے محرم کا ہونا یہ ضروری ہے. اگر بغیر محرم کے جائے گی تو گناہگار ہوگی، یعنی جس مقصد کے لیے جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، وہ مقصد اس کو حاصل نہیں ہوگا، قدم قدم پر یہ گناہگار ہوگی. تو ہرگز اس کی اجازت نہیں، چاہے 50 سال ہو، چاہے 100 سال ہو یا اس سے بھی اوپر عمر ہو، کسی صورت بھی وہ بغیر محرم کے سفر
نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اگر میں تجھے طلاق دوں تو کافر ہو جاؤں معاذ اللہ، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں. اس کو مطلقاً کافر نہیں کہا جائے گا. اس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر تو اس کا ارادہ ہے کہ میں طلاق دوں گا اور اس کو نیت بھی یہی ہے اس کی، تو قسم توڑنے کی صورت میں جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے کافر ہو جاؤں گا، پھر بھی وہ اعتقاد رکھتے ہوئے قسم کو توڑتا ہے تو کفر کی صورتیں بنتی ہیں. لیکن اس کی مختلف صورتیں یہ بیان کی گئی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں فون پہ رابطہ کریں. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے کلمات تو بہرحال کسی بھی صورت میں نہیں کہنے چاہیے، اور جس نے اگر کہا بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ مفتیان کرام سے براہ راست رابطہ کرے. یہ کال چلائیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ رات کے ٹائم اگر چھت کے اوپر بلی آ کے روئے تو یہ اس کے بارے میں بتائیں، یہ کیسے ہے؟ رات کو اور وہ بھی چھت پر روئے تو کیا حکم ہے؟ اصل میں اول تو امیر علیہ سنت یہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ رو رہی ہے نہیں رو رہی. صحیح. ٹھیک ہے نا. عمومی طور پہ لڑ رہی ہوتی ہیں، چلا رہی ہوتی ہیں، تو اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ وہ رو رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ رو رہی ہے تو رونے تو نہ دیں بہرحال، لیکن رو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. توہمات کی شریعت مطہرہ کے اندر اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی وہم یہ رکھا جائے، برا شگون لیا جائے کہ اس کے رونے کی وجہ سے کچھ ہوگا. تو وہ چاہے چھت پر روئے، چاہے گلی کے اندر روئے، کسی بھی مقام پہ رو رہی ہے تو اگر بھوکی ہے تو اس کو کچھ کھلا پلا دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس کی کوئی پریشانی ہے، زخمی ہو گئی ہے، تو آپ کے اختیار کے اندر ہے اس کو مرم پٹی وغیرہ کر دینا، تو بہتر ہے کہ یہ معاملہ کر دیں اس کے ساتھ. لیکن بہرحال وہم پالنے کی، بدشگونی لینے کی شریعت مطہرہ کے اندر اجازت نہیں ہے. اس کی کارڈ کیسے کریں حضور؟ یہ پتہ تو ہے، مسئلہ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن کوئی ویسے ہی پریشانی چل رہا ہے اور اوپر سے بلیاں رو رہی ہیں یا اور جس طرح کی بدشگونیاں لی جا رہی ہیں، تو کالی بلی گزر جائے یا دیگر معاملات ہیں. پتہ ہے کہ بدشگونی درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک انسانی فطرت کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. اس کی کاٹ کیسے کی جائے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ جائے؟ جی، جہاں اس کا برخلاف کرنا ممکن ہے بندہ کر گزرے. ٹھیک ہے. جیسے اب وہاں سے جا رہا تھا تو اب کالی بلی گزر گئی، تو اب بہت سے لوگ جو وہم کرتے ہیں تو بندہ اس کی واپس آ جاتے ہیں، تو اس پر توجہ نہ کرے، وہیں سے چلا جائے. ٹھیک ہے. تو وہ کام کر گزرے کہ جو جس کی وجہ سے بدشگونی پیدا ہوگی، جبکہ وہ شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو، تو وہ کام کر گزرے گا تو یہ بدشگونی کا توڑ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے. اگر کسی کو قرضہ دیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی غلط کام میں استعمال، مثلا جوا کھیلنے میں استعمال ہوگا، تو کیا وہ قرضہ واپس لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا قرضہ واپس کرے، اور جس کے بارے میں آپ کو ظن غالب ہے کہ وہ یہ قرضہ استعمال ہی گناہ کرنے کے لیے لے رہا ہے، تو پھر آپ اس کو نہ دیں. ٹھیک ہے. اس سے گریز کریں اس کو دینے سے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. سوال ہے کہ ہم 4 آدمی ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، اسے جو ٹھیکیدار ہے وہ کمیشن لیتا ہے 10 روپے، جائز ہے کہ ناجائز؟ 4 آدمی کام کر رہے ہیں اور ٹھیکیدار ہے ہم پر، اور وہ ہم سے 10 روپے کمیشن لیتا ہے. تو اب کس چیز کا کمیشن؟ مزدور ہوں گے اور ان کے اوپر ایک ٹھیکیدار ہوگا اور وہ کام تو دیتا ہوگا لیکن 10 روپے بھی لیتا ہوگا. صورتیں تو یہ ہوتی ہیں کہ کمپنی ہوتی ہے، جی جی، کمپنی میں جو مینیجر یا سپروائزر یا ٹھیکیدار وغیرہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ رقم وصول کرتے ہیں کہ اتنے دو گے تو کام کرنے دوں گا، حالانکہ یہ کمپنی کے نوکر ہوتے ہیں، کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں. ٹھیکیدار صرف اپنے جو ہے وہ عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسوں سے رقم لیتا ہے، تو یہ تو رشوت ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ لینا حرام ہے، ناجائز ہے اگر وہ اس طریقے سے ان سے رقم لیتا ہے تو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت آپ نے ملاحظہ فرمایا. الحمدللہ کثیر مسائل ہم نے مفتی صاحب سے سیکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعرات کو جو ہمارا سلسلہ ہے وہ مغرب کی نماز کے بجائے عصر کی نماز کے بعد کم و بیش 5:45 پر الحمدللہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا سلسلہ بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے، اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت بھی فرما لیجئے اور شرکت بھی کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی بے حد برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ
उलमा से पूछ ले।